دنیا کا کوئی کام دھندا نہ ہو، بس صبح سے شام تک کتابیں پڑھا کرے۔ یہ وہ خواہش ہے جو ایک عرصے سے جی میں پال رکھی ہے۔ اس خواہش کی بنیاد میں بچپن کی وہ یاد ہے جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں اور صوفے پر پورا دن بیٹھ کر میں ناول پڑھا کرتا تھا۔ نہ بیزاری ہوتی، نہ تھکن ہوتی، نہ ہی بھوک لگتی۔ ناول پڑھنے سے جی ہی نہ بھرتا۔ جب سے کام دھندے میں لگا اور کتابوں کی دستیابی زیادہ آسان اور زیادہ ممکن ہوئی تو معلوم ہوا کہ اب صرف کتابیں پڑھتے ہوئے صبح سے شام کرنا عملی طور پر ممکن نہیں رہا، کیونکہ دن کا ایک مخصوص وقت دفتر کو دینا ہے۔ اوپر سے سوشل میڈیا کی ماچس ہاتھ آئی ہوئی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد موبائل فون گنگنا کر بلا لیتا ہے۔ کسی کا واٹس ایپ میسج پڑھنے اور جواب دینے کے بعد دشتے فیس بک کی سیاحی کی جاتی ہے، بس یوں ہی دیکھنے کو کہ 30 سیکنڈ پہلے جو دیکھا تھا تو اب کچھ نیا نہ ہو گیا ہو۔ اسٹیٹس دیکھتے پڑھتے کتنے ہی منٹ گزر جاتے ہیں جب اچانک احساس ہوتا ہے، ارے کتاب تو دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر ایک روز چھٹی کے دن پرانی یادیں تازہ کرنے کو یہی تجربہ کیا کہ صبح سے لے کر شام تک پڑھا کیے اور ایک ناول ختم کر کے اٹھے۔ یہ ناول ہے محمد حنیف صاحب کا اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز، اور یہ ناول پڑھنے کی بھی اپنی ایک کہانی ہے۔ جب یہ ناول آیا اور اس نے دھوم مچائی تو میں اسے پڑھنے کی طرف بالکل بھی مائل نہ ہو سکا۔ شاید اس کے پس منظر میں یہ سوچ تھی کہ حقیقی واقعے کو بنیاد بنا کر لکھی گئی ایک فرضی کہانی میں کیوں پڑھوں۔ محمد حنیف صاحب کے دیگر ناولز پڑھے، آور لیڈی آف ایلس بھٹی، اس سے میں مکمل طور پر لطف اندوز ہوا۔ ریڈ برڈز، اس کی ابتدا اور اٹھان تو اچھی تھی، لیکن اختتام تک پہنچتے پہنچتے یہ ناول اپنی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد حنیف صاحب کو بطور ایک صحافی جانتا تھا، انہیں پسند کرتا تھا، ان کے لکھے ناول بھی پڑھے، پسند بھی کیے، لیکن پھر بھی اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز پڑھنے کی کوئی خواہش دل میں پیدا نہ ہوئی۔ یہ کتاب غالباً 2008 میں لکھی گئی تھی اور میں 12-13 سال اسے پڑھنے سے محروم رہا۔ لیکن جنوری 2020 میں کچھ ایسا ہوا جس سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کتاب میں کچھ تو ایسا ہے۔ ہوا یہ کہ کتاب کا اردو ترجمہ کیا گیا پھٹتے آموں کا کیس کے نام سے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ ایک ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے وہ کتاب غائب کرا دی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا کہ کتاب میں ایسا کیا تھا۔ پھر ایک روز سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی پڑھنے کو ملی کہ ناول کی کہانی فرضی ہے، لیکن کردار حقیقی زندگی کے استعمال کیے گئے اور کچھ کرداروں کے حوالے سے نامناسب باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اب میں سسپنس یعنی تجسس کے اس درجے پر پہنچ گیا کہ میں نے ناول پڑھنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ لاہور میں اپنی رسائی 2 بک سٹورز تک زیادہ آسانی سے ہے، ایک ہے ریڈنگز اور دوسرا لبرٹی مارکیٹ میں ورائٹی بکس۔ ان سٹورز پر جا کر پوچھا کہ حنیف صاحب کا ناول دے دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ناول تو بہت عرصے سے آ ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد میں تجسس کے اس درجے پر پہنچ گیا کہ ناول پڑھنے کی خواہش بے تابی میں ڈھل گئی۔ میں جس بک سٹور پر جاتا وہاں سے ناول کے بارے میں پوچھتا اور جواب ملتا کہ دستیاب نہیں ہے۔ پھر ایک دن انارکلی بازار میں پرانی کتابوں کی دکان پر مجھے یہ ناول مل ہی گیا اور میرا معمول بن گیا کہ دفتر سے واپس آ کر میں یہ ناول پڑھتا اور جب آنکھیں نیند سے بالکل بوجھل ہو جاتی تب اسے چھوڑتا۔ لیکن پھر آئی میری چھٹی اور میں ویسے بھی گھر کا کوئی کام نہیں کرتا، چھٹی والے دن تو مکمل چھٹی کرتا ہوں۔ تو ناول میرے سرہانے پڑا تھا جہاں گزشتہ رات پڑھتے ہوئے اسے چھوڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا کہ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے سے پہلے چند صفحے پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس کی کہانی ایسی ہے کہ بندے کو باندھ لیتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے آخر میں کیا ہونا ہے، کیونکہ ناول ایک حقیقی واقعے کی فرضی کہانی ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ آخر میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آنا ہے۔
لیکن پھر بھی کہانی اس قدر سنسنی خیز ہے، قدم قدم پر نیا موڑ لیتی ہے کہ میں اس میں دھنستا چلا گیا۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش رہا، نہ منہ دھونے کا۔ تو ایک عرصہ کے بعد میں نے پورا دن ناول پڑھنے میں گزارا۔ رات 9 بجے کے قریب جب ناول ختم ہوا تب میں نے اسے رکھا۔ لیکن اس بار پورا دن ناول پڑھنے کے بعد ایک چیز ایسی ہوئی جو بچپن میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس بار ناول ختم کرنے کے بعد سرشاری کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، بلکہ الٹا سارا دن پڑھنے سے آنکھیں دکھ رہی تھیں، سر دکھ رہا تھا، ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کر میرا جسم بھی دکھ رہا تھا۔ اب یا تو قوا مزمحل ہو چکے، یا پڑھنے کی اتنی طویل نشست کا سٹیمنا نہیں رہا، سکت نہیں رہی۔ تو ہاں، یہ ناول مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اس میں کردار حقیقی ہے لیکن کہانی تمام فرضی ہے اور بہت سنسنی خیز ہے۔ میں نے ناول پڑھنے کا بہت لطف اٹھایا، لیکن ایک طویل نشست میں پڑھنے کے بعد جو میری حالت ہوئی وہ بہت بری ہوئی، اور اس سے میں نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ پورا دن کتاب پڑھنے کا خواب بے شک بہت خوش کن ہے، لیکن ہر چیز اعتدال میں رہتے ہوئے کی جائے تبھی ٹھیک ہے۔